بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ گفتگو ہماری مسئلہ نمبر 799 میں جاری تھی، اور اس کے بعد جو عنوان بنتا ہے آسانی، دوسری شرط جو ہے، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ اسلحے کے ذریعے سے جو شکار کرنے کی شرائط ہیں، اس میں سے جو پہلی شرط ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ جس میں انہوں نے جو بندوق کی بات آئی، تو اس میں سے اسی ثانی نے یہ چیز ضروری قرار دی ہے کہ وہ جو گولی لگے گی جانور کو اور شکار کو، وہ اس کے جسم کو پھاڑے بھی صحیح، زخمی بھی کرے۔ اگر وہ پھاڑتی نہیں ہے، زخمی نہیں کرتی ہے، فقط اس کے اوپر پریشر بنتا ہے اور ایک ضغط اور دباؤ کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے یا وہ اسے جلا دیتی ہے، پھر جو ہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون صائد، کہ یہ جو شکار کرنے والا ہے، ظاہری بات ہے یعنی بندوق چلانے والا، اسلحہ پھینکنے والا، یہ مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں ہو، یعنی مسلمان کا بچہ ہو جو غیر بالغ ہوتا ہے۔ نظیر ما تقدم فی الصید بالکلب، یہ بالکل ایسی شرائط ہیں کہ جیسے صید بالکلب میں کیا گزری تھیں، کہ وہاں پہ بے شک وہ اہل کتاب میں سے بھی ہو اور اللہ کا نام بھی لے، تو پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ کافی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ التسمیۃ عند استعمال السلاح فی الاصطیاد، کہ جب شکار میں وہ اسلحے کو استعمال کرے گا تو اس ٹائم پہ وہ کیا لے؟ تسمیہ، اللہ کا نام لے۔ اور یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ گولی اس کو لگنے سے پہلے اگر نام لے لیتا ہے تو یہ کافی ہے، اگر گولی چلاتے وقت نام لے تو یہ اور اچھا ہے، جس طرح وہاں پہ تھا کہ کتے کو چھوڑتے وقت نام لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُجْتَزَعُ بِهَا، یعنی اس تسمیہ کے اوپر اتفاق کر لیا جائے گا کب؟ قبل اصابت الہدف ایضاً، یعنی یجتزع بها ایضاً، اصابت الہدف یعنی گولی اپنے ہدف کو پہنچنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کے اوپر بھی کیا اتفاق کر لیا جائے گا۔ بس اگر ہدف کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَخَلَّ بِهَا مُتَعَمِّدًا لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ، اگر وہ تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے، اخلّ بہا تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے اور متعمدً جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اس کا شکار حلال نہیں ہوگا۔ ولا بأس بالإخلال بها نسیانًا، لیکن اگر تسمیہ کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے نسیانً، بھول کے چھوڑتا ہے، تو پھر اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ رابع، چوتھی کیا ہے کہ ان یکون الرمی بقصد الاصطیاد، کہ یہ جو گولی چلا رہا ہے اس میں اس کی نیت بھی کیا ہو؟ شکار کی نیت ہو۔ فلو رما ہدفن، اگر ایک بندے کی شکار کی نیت نہیں تھی، وہ ایک چیز ہدف اس نے ایک بنایا ہوا تھا، کوئی پہاڑ پہ چوٹی وغیرہ یا کوئی چیز، اس کو وہ نشانے لگا رہا تھا۔ او عدوًا، یا اس نے اپنے دشمن کو جو ہے وہ فائر مارا۔ او خنزیرًا، یا جو ہے وہ خنزیر کو، اب خنزیر کو ظاہری بات ہے یہ شکار کی نیت تو نہیں ہے، بس اس کو مارنے کی نیت ہے کہ جنگل وغیرہ کو خراب کر دیتا ہے، کیا نام، فصلوں کو خراب کر دیتا ہے، تو اسے وہ مارنا چاہ رہے۔ او شاتن، یا جو ہے وہ بکری کو، کیونکہ یہ شروع میں بیان کی، آگے بھی تفصیل آئے گی اس کی، کہ جو پالتو بکری ہوتی ہے گھر کی، اس کو فقط ذبح کیا جا سکتا ہے، شکار کے ذریعے سے وہ حلال نہیں ہوتی۔ جو گھر کی بھیڑ بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، ان کو جو ہے انسان فیر مار کے شکار کرتا رہے، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ آگے بیان کریں گے۔ اگر وہ ممتنع ہے یعنی قابو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وہ بفر گئی ہے جانور، پہاڑ کے بیچ میں یہاں پہ انسان نہیں جا سکتا، اس کا نہیں بیان کیا، جو مجھے آگے آئے گی شرط، اس میں اس آپشن کو نہیں بیان کیا کہ یعنی اس کو ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، یہی ہے نا، کہ اگر اسے نکالیں گے تو مر جائے گی، تو اسے وہ چاہ رہے ہیں کہ گولی مار کے ادھر ہی کر لیں، تو نہیں، اس طرح نہیں، مشکل ہے، تو صورت لکھی بھی نہیں ہے یہاں پہ، استفتاء وغیرہ میں دیکھنا پڑے گا، شاید ہو تفصیل، لیکن نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ شرط لکھی ہے کہ یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، اگر یہ وہی بن جائیں، غیر پالتو بن جائیں، یا وہ سرکش بن جائیں، قابو نہیں ہونے دیں، کوئی بھی انہیں نہ پکڑ سکے، سرکشی کریں اس طریقے سے، پھر وہاں پہ اس کے اوپر شکار کے احکام جاری ہو سکتے ہیں، وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو شاتن کیا ہے؟ کیونکہ شات کا کیا ہے؟ شکار نہیں ہوتا، جب اس کا شکار نہیں ہوتا تو اس نے شات کے جو ہے وہ قصد سے مارا، بکری کو جو ہے وہ قصد مارا، یعنی ایک کیا کہنے کا مطلب ہے کہ
جو شرعی طور پہ شکار ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعی شکار کی نیت نہیں ہے، خنزیر کو مار رہا ہے، بکری کو مار رہا ہے، کسی دشمن کو مار رہا ہے، کوئی نشانے کو مار رہا ہے، شرعی شکار کی جب نیت نہیں ہے، فَأَصَابَ غَزَالًا، اب وہ جو اس کا گولی ہے وہ کس کو پہنچ جاتی ہے؟ غزال ایک ہرن کو مثال کے طور پہ، فقاتل اور اسے قتل کر دیتی ہے، تو لم یحل، تو یہ ہرن جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا بنی ہے؟ کیونکہ اس کی جو نیت تھی وہ شرعی شکار کی تھی ہی نہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ چوتھی شرط کیا ہے کہ بقصد الاصطیاد، یعنی شرعی شکار کی باقاعدہ اس کی نیت بھی ہو، یہ تو ویسے نشانے لگا رہا تھا تو وہ اتفاقاً لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ وقضا، اسی طریقے سے اذا افلت من یدی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، پھسل جائے، فاصاب غزالا، اور وہ جو ہتھیار اس کے ہاتھ سے پھسلا ہے وہ کسی کیا ہے؟ ہرن کو کیا ہے لگ جائے، فقاتلوا، اسے قتل کر دے، تو قضا کیا مطلب؟ یعنی پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں ہے۔ ولو رما بقصد الاصطیاد، اب یہ ہے کہ ایک بندے نے نیت کی ہے شکار کی، کہا ہے کہ میں اس ہرن کو مار رہا ہوں، اور باقاعدہ اس کی نیت کیا مطلب کہ اس کا ارادہ ہی ہے شرعی شکار کرنے کا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ فاصاب غیر ما قصدا، یا غیر ما قصدا، جس کا اس نے قصد کیا تھا جس ہرن کو مارنے کا، اس کے علاوہ دوسرے کو کیا وہ گولی لگ گئی، یا جس وہ تیتر بٹیر کو دیکھ رہا تھا مارنے کی خاطر اس کو نہیں لگی، وہ اڑ گیا، سائیڈ والوں کو کیا ہے کام تمام ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ حلہ، تو وہ جانور بھی کیا ہے یا وہ پرندہ بھی کیا ہے حلال ہو جائے گا۔ یعنی یہ شروع میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ قلب کی بحث میں مصنف کہہ رہا ہوں سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے کہ جنس کا جو ہے وہ قصد کافی ہے کہ بس میں جو ہے یہ جو جانور ہیں حلال ان کا میں شکار کر رہا ہوں، وہ باقاعدہ اس کو معین کر کے کہنا کہ اسی کو میں مار رہا ہوں یہ کیا ضروری نہیں ہے، اگر اس میں غلطی ہو بھی جائے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کلی طور پہ کیا ہے شکار کی نیت کیا ہے یہ ہونی چاہیے، یہ کیا ہے کافی رہتی ہے۔ پانچویں شرط یہ بھی وہی ہے کہ ان یدرکہ میتن، کہ جب اس جانور کے پاس وہ پہنچے تو اسے کس حالت میں پائے؟ میتن، مرا ہوا پائے، یعنی اس کی جان نکل چکی ہو، اور یدرکہ حیاً، یا اسے زندہ پائے لیکن ولیکن لا یتسع الوقت لتزکیتہ، اسے کے تزکیہ کے لیے اسے ذبح کرنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا حلال ہو جائے گا۔ لیکن فلو ادرکہ حیاً، اگر وہ اسے زندہ پا لیتا ہے اور وقت بھی اتنا وسیع ہے کہ اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، ولم یذبحہ حتی خرجت روحہ، اسے وہ ذبح نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، تو پھر لم یحل اکلہ، اس کا کھانا کیا حلال نہیں ہوگا۔ تو لہذا شکار کے ذریعے سے حلال ہونے کا تب فائدہ ہوتا ہے کہ جب ذبح کرنے کا ٹائم ہی نہ ہو، تو پھر وہ حلال ہوگی، اگر نہ ذبح کرنے کے جب ٹائم ہے تو پھر شکار کے احکام ختم، پھر ذبح کے احکام کیا ہیں شروع ہو جائیں گے۔ یعتبر فی حلیت الصید ان تکون الآلۃ مستقلۃ فی قتلہ، حلیت صید میں یہ بھی شرط رہتی ہے کہ وہ جو آلہ ہے اسی نے مستقل طور پہ کردار ادا کیا ہو اس کو قتل کرنے کا، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ ایک پرندے کو مارا اور اس کو گولی کیا ہے ٹانگ میں لگی ہے، لیکن وہ نیچے گرا پتھر کے اوپر، کسی نوکیلی چیز کے اوپر وہ مر گیا، تو اب اس سے کیا کہا جائے گا کہ جو پرندے کی موت کا سبب یہ گولی نہیں بنی، ٹھیک ہے، اس نے جا کے پرندے کو دیکھا تو اس کے پاؤں پہ گولی لگی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ پرندہ شکار کی وجہ سے اور اس کی گولی سے نہیں مرا، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ شرط بھی کیا اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ شرط کون سی بیان کر رہے ہیں 800 میں؟ الگ نہیں بیان کی، انہیں الگ شرط کے طور پہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ انہوں نے ایک مسئلے کی شکل میں بیان کیا کہ وہ جو آلہ ہے وہ مستقل طور پہ کیا ہے اس کے قتل میں کردار ادا کرے۔ فلو شارکہا شیء غیر آلات الصید لم یحل، فلو شارکہا یعنی اس آلے کے ساتھ شریک ہو کوئی اور چیز، اور وہ جو اور چیز ہے وہ آلات صید اس کے نہیں ہیں، شکار کے آلات نہیں ہیں، اگر اس نے جو ہے وہ فائر بھی ساتھ کیا، تیر بھی ساتھ چلایا، مختلف بہت سارے آلات چھوڑیں پھر تو ٹھیک ہے، آلات صید کے علاوہ کوئی اور چیز کیا ہے شریک ہوئی ہے اس کے قتل میں، تو لم یحل، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کما اذا رماہ، اس نے اس کو مارا، فسقط الصید فی الماء، اور وہ جو شکار ہے وہ پانی میں گر گیا، اب تیر تو سکتا نہیں تھا، زخمی تھا، پانی میں گرا اور ڈوب کے مر گیا، ومات، اور مر گیا۔ وعلم، اور اس بات کا یقین ہے کہ استناد الموت الی کلا الامرین، کہ اس کی جو موت واقع ہوئی ہے اس کے جو پیچھے وجہ بنی ہے دونوں کام بنے ہیں، ایک تو اس کو مارنا بنا ہے، ظاہری بات مارا تو تبھی گرا ہے، اور دوسری وجہ اس کی موت کی کیا بنی ہے؟ پانی بنے ہے، تو اگر وہ پانی میں نہ گرتا خشکی پہ ہوتا تو ابھی تک زندہ ہوتا، مرا نہ ہوتا، تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ وقضى الحال، اور اسی طریقے سے کیا حلال نہیں ہوگا فی ما اذا شک، جب شک ہو
کہ فی استناد الموت الی الرمی بخصوص ہی، کہ آیا اس کی موت واقع ہوئی ہے اسی رمش اور اس کی فائر کے ذریعے سے جو پھینکا ہے اس نے، فقط اسی سے موت واقع ہوئی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز بھی شریک کی اس کی موت میں، شک ہے، تو فإنہ لا یحکم بحلیتہ، شک کی صورت میں بھی کیا ہے اس کے حلال ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اذا رما سہمن، اس نے جو ہے وہ اس کو کیا مارا جی، تیر مارا، فاوصلتہ الریح الی الصید، اور ہوا جو ہے وہ اس تیر کو جو ہے وہ شکار تک کیا لے گئی ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور اس کا جو تیر تھا وہ لکڑی کا تھا، آگے اس کے نوکیلی چیز لگی ہوئی تھی، لیکن اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو تیر اس جو دور پرندہ تھا اس تک نہ پہنچ پاتا، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، اسی میں کیا تیر پھینک دیا تو وہ بھی اسی رخ میں جا رہی تھی تو وہ کیا ہرن کو لگ گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں مسئلے کو، کہ تیر کے پہنچانے میں اس کے جو ہے وہ زور نے کردار ادا نہیں کیا، بلکہ کس نے کردار ادا کیا، ہوا نے کیا کردار ادا کیا، تو ہوا بھی کیا شریک ہوئی ہے شکار کے اندر۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، کہتے ہیں کہ اذا رما سہمن، اس نے جو ہے وہ رما پھینکا، سہمن تیر پھینکا، فاوصلتہ الریح الی الصید، ری اور ہوا نے کیا ہے اسے پہنچا دیا کس کی طرف، شکار کی طرف، فقاتلہ، اور اس کو کیا ہے اس نے قتل کر دیا، تو حل، تو وہ شکار کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَوْلَا الرِّيحُ لَمْ يَصِلْ، اور اگرچہ صورتحال ایسی ہو کہ اگر یہ ہوا نہ چل رہی ہوتی تو لم یصل، تو یہ تیر پہنچتا ہی نہیں، تو یہ یہاں پہ حلال ہو جائے گا، اس میں ایشو نہیں ہے۔ وَقَضَا، اور یہی صورتحال ہوگی کہ اذا اصاب السہم الارض، کہ تیر اس نے مارا اور وہ تیر کیا ہے زمین پہ گرا، زمین پہ لگا، ثم واصبہ، پھر زمین پہ لگنے کے ساتھ واصبہ اچھلا، فاصابہ، اچھلنے کے بعد کیا فاصابہ، یعنی اس صید اور اس شکار کو لگ گیا، فقاتل، اور اسے کیا قتل کر دیا، تو قضا یعنی یہ بھی کیا ہے حلال ہو جائے گا، اس میں بھی کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ تیر مستقل سبب بن رہا ہے اس کے قتل میں، بس تیر کے پہنچنے میں جو چیز تعاون کر رہی ہے وہ زمین کے اوپر سے اچھلنا یا ہوا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس میں مقدماتی اس کی حیثیت ہے، وگرنہ قتل تو اسی تیر کی وجہ سے ہو رہا ہے جانور۔ لا یعتبر فی حلیت الصید، صید کے حلال ہونے میں یہ شرط معتبر نہیں ہوتی، صید بالسلاح میں، ہاں اسلحے کے ذریعے سے وہ آپ شکار کر رہے ہیں، اس میں حلال ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وحدۃ الصائد، کہ شکار کرنے والا ایک ہو، ولا وحدۃ السلاح المستعمل فی الصید، اور اسی طریقے سے وہ اسلحہ جو شکار میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کا بھی کیا ہے ایک ہونا شرط نہیں ہے۔ فلو رما صیدا بسہم، نہیں، فلو رما احد صیدا بسہم وطعنہ آخر برمح، دو بندے ہیں، ایک نے جو ہے وہ رما پھینکا صیدن بسہم، ایک نے صید شکار کو مارا بسہم تیر کے ذریعے سے، وطعنہ آخر برمح، اور دوسرے نے کیا اس کو نیزہ مارا، ایک نے تیر مارا ایک نے کیا نیزہ مارا، فماتا، پس وہ جانور اور شکار مار گیا، منہما، ان دونوں کے سبب سے، مان یعنی ان دونوں کے اکٹھے سبب کی وجہ سے کیا مرا ہے، ٹھیک ہے، تو حل، تو وہ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا، لیکن شرط کیا رہے گی کہ اذا اجتمعت الشرائط فی کل منہما، کہ جو دونوں شکاری ہیں اس کے اندر تمام شرائط پوری ہوں، یعنی دونوں مسلمان ہوں اور دونوں نے اللہ کا نام بھی لیا ہو، جان بوجھ کے کیا ہے نام چھوڑنا دیا ہو۔ بلکہ یہاں پہ کٹھا بھی کام ہو سکتا ہے کہ اذا ارسل احد کلبہ الی الحیوان فعقرہ، کہ ایک نے اپنا جو ہے وہ کتا چھوڑا جانور کے اوپر اور اس نے اسے کیا ہے کاٹا، ورماہ آخر بسہم، اور دوسرے نے کیا ہے اس کو تیر بھی مارا، ٹھیک ہے، کتا بھی اسے کاٹ رہا ہے، اس نے کیا اپنا تیر بھی کیا چلا دیا دوسرے نے، فاصاب، وہ تیر بھی اسے لگ گیا، فقاتل منہما معا، اور وہ جانور ان دونوں کی وجہ سے کیا مار گیا، کتے کے کاٹنے اور تیر کی وجہ سے مرا، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا حل ایضاً، وہ جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا۔ تو یہ کس کی مثال بن گئی کہ اس میں جو شکاری ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، دو ہیں شکاری، اور جو شکار جس چیز کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے طریقے بھی بالکل کیا مختلف ہیں، متعدد ہیں، یعنی سلاح بھی کیا ایک جیسا نہیں ہے، پہلے میں تو اسلحہ ایک ہی جنس سے ہے وہ متعدد ہے، یہاں تو طریقے کیا بالکل کیا مختلف ہو گیا، تو یہ درست ہو جائے گا۔ اذا اشترک المسلم والکافر فی الاصطیاد، مسلمان اور کافر دونوں شریک ہوئے ہیں شکار کرنے میں،
اور انہوں نے جو شکار کیا ہے صورتحال یہ بنی ہے کہ وَاسْتَنَدَ الْقَتْلُ إِلَيْهِمَا مَعًا، کہ وہ جو جانور مر گیا ہے اس کے قتل ہونے کا جو نسبت ہے وہ دونوں کی طرف ایک ساتھ ہے، یعنی دونوں نے مل کے شکار کیا، ایک نے نیزہ مارا ایک نے تیر مارا، اسی وجہ سے کیا جانور مرا ہے۔ تو لم یحل الصید، تو یہاں پہ شکار کیا حلال نہیں ہوگا کیونکہ شروط کیا پوری نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْكَافِرُ كِتَابِيًّا، اگرچہ اس میں سے جو ایک کافر ہے وہ کتابی ہو، اور وسمہ اس نے اللہ کا نام بھی لیا، تو یہ علامہ تقدم، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہ نام بھی لے تو پھر بھی احتیاط لازم کے طور پہ یہ کافی نہیں ہوتا۔ وَهَكَذَا الْحَالُ، اور بالکل یہ صورتحال ہوگی، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، فیما لو اشترک من سما ومن لم یسم، کہ دو بندے شریک ہوئے ہیں، ایک نام لے رہا ہے اللہ کا اور ایک کیا اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو کہا کہ الحال کیا مطلب، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یا دوسری مثال کہ دو بندے شریک ہوئے ہیں کہ من قصد الاصطیاد ومن لم یقصدہ، ایک کی نیت جو ہے وہ شکار کرنے کی ہے، ایک کی نیت شکار کرنے کی ہے ہی نہیں، وہ تو ایسے نشانے مار رہے گول کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس کی نیت شکار کی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں کیا وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ لا يعتبر فی حلیت الصید اباحۃ السلاح المستعمل فیہ، شکار کے حلال ہونے میں یعنی اس کے تزکیہ میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ اسلحہ بھی کیا مباح ہو، کہ جو اس شکار میں استعمال کیا جا رہا ہے مباح ہو، یعنی اس کا اپنا ہو یا کسی سے مانگ کے اس کی اجازت سے لایا ہو۔ فلو استاد حیوان، اس نے ایک حیوان کا شکار کیا لیکن بسہم المغصوب، تیر کون سا ہے، چوری والے، تو حل صید و شکار وہ حلال ہو جائے گا، یعنی اس کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ مالک ہوا صائد، اور جو شکار کرنے والا وہی اس کا مالک ہوگا، اس نے جنگل میں اسے مارے، دون صاحب سلاح، جس کا تیر تھا یعنی صاحب مالک جو سلاح کا مالک ہے اس کا وہ کیا ہے اس کا مالک نہیں بنے گا۔ ولیکن صائد ارتکب بذالک معصیۃ، لیکن جو شکار کرنے والا اس نے اس کام کے ذریعے سے کیا ہے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وعلیہ، پس اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ دفع اجرت استعمال السلاح الی صاحبہ، کہ یہ جو اس نے اسلحہ استعمال کیا ہے اس کی اجرت دے، اس کا رینٹ دے، کرایہ دے، کس کو، الی صاحبہ، جو اسلحے کا مالک ہے اس کو کرایہ دینا کیا اس کے اوپر واجب ہے۔ الحیوان الذی یحل صیدہ بالکلب و بالسلاح مع اجتماع شروط المتقدمہ ہوا کل حیوان، اب یہاں پہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ کون سے جانور کا شکار ہو سکتا ہے اور کون سے جانور کا شکار نہیں ہو سکتا، اسے فقط کیا ذبح کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حیوان کہ جس کا شکار کرنا حلال ہے، یعنی جس کو شکار کرنا حلال ہو جاتا ہے قلب کے ذریعے سے یا اسلحے کے ذریعے سے، مع اجتماع شروط المتقدمہ، جب کہ گزشتہ شروط بھی ساری کی ساری موجود ہوں، تو وہ کون سا حیوان ہوتا ہے کہ جس کو شکار ہو سکتا ہے، ہوا کل حیوان ممتنع، ہر وہ حیوان کے جو ممتنع ہو، ممتنع یعنی قابو میں نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہو، مستوحش ہو، مستوحش کس کے مقابلے میں ہے، وہ اہلی کے مقابلے میں ہے، مستوحش یعنی غیر مانوس، جو انسانوں سے کیا مانوس نہیں ہوتے۔ استوحش منہ کی تعبیر کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس سے وحشت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مستوحش حیوان کیا مطلب، انسانوں سے ڈرنے والے، انسانوں سے مانوس نہیں ہیں، ایک تو انسانوں سے ڈر رہے ہیں اور ادھر سے دوسرا کردار کیا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے بھی نہیں رہے، ڈرنے کے ساتھ کیا ممتنع بھی ہے، وہ آگے سے کیا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور بھاگ بھی رہے ہیں دور، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قابو میں کیا ہے نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ کیا شرط ہے، ہر حیوان جس کے اندر یہ دو صفات ہوں، ممتنع ہو، وہ مقابلہ کر رہا ہو، بھاگ رہا ہو، قابو میں نہ ہونے دیتا ہو، اور دوسرا کیا ہے مستوحش ہو، وہ انسان سے کیا وحشت محسوس کرتا ہو، وہ انسانوں کے کیا قریب نہ آتا ہو۔ اب من طائرن، چاہے وہ پرندوں میں سے ہو یا کس میں سے ہو، وحش میں سے ہو، وحش جو ہے وہ وحشی کی جمع ہے، وحشی کسے کہتے ہیں، جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں، جنگلی جانور، یعنی چاہے وہ پرندہ ہو یا جنگلی جانور ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جنگلی جانور بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا وہی لغوی معنی بھی کر سکتے ہیں، ایسا جانور جو نامانوس ہو، جو انسان سے کیا مانوس نہ ہوتا ہو۔ سواء اکان کذالک بالاصل، چاہے یہ جو حیوان ابھی مستوحش یا ممتنع بنا ہے، کذالک کیا مطلب ممتنع اور مستوحش ہے، کہ یہ جو ممتنع اور مستوحش کی جو صفت ہے بالاصل، یہ شروع سے اس کی یہی صفت چلتی آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے، کل حمام ہے، جیسے حمام اصل میں کیا ہوتے ہیں، مستوحش اور ممتنع ہوتے ہیں، وضب، یہ ہرن ایسے ہی ہوتے ہیں،
و بقر الواش، اور وہ گائے جو کہاں پہ رہتی ہے؟ جنگل میں رہتی ہے، جنگلی گائے۔ تو کبوتر جتنے بھی قسم کے ہیں وہ اصل میں ان کو کیا دیکھا جائے تو وہ کیا ہیں؟ نامانوس ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑنے بھی نہیں دیتے۔ ہرن بھی ایسے ہیں۔ اور یہ جو گائے جیسے اللہ میاں کی گائے کے استعمال ہوتا ہے وہ والی نہیں، جو جنگل والی گائے ہے اس کی بھی کیا یہ خصوصیت ہے کہ وہ بھی انسانوں کو قریب نہیں آنے دیتی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ بالاصل کیا ہے؟ وہ واشی ہیں۔ ام کان اہلین، یا وہ اہلی تھے، پالتو تھے، اہلی کے طرح پالتو کریں گے، لیکن اب پالتو سے ہٹ کے وہ وحشی کیسے بن گئے؟ یعنی وہ نامانوس کیسے بن گئے؟ وہ بعد میں بنے۔ یعنی کان اہلیان، شروع میں یہ اہلی تھے لیکن فتوحش، اب وہ کیا بن گئے؟ وحشی بن گئے۔ یعنی شروع میں انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے تو وہ ان کے سدائے ہوئے تھے، اہلی تھے، پالتو تھے۔ بعد میں کیا ہے؟ ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ اب وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے، پرندے سے آزاد رہے کچھ دنوں کے لیے، تو بعد میں وہ کیا بن گئے؟ وحشی بن گئے۔ تو پہلے وہ ذبح کا آپشن تھا، ابھی وہ کون سا آپشن آ جائے گا؟ شکار کا کیا آپشن آ جائے گا؟ اچھا، فتوحشا یعنی وہ متواحش ہو گئے، یعنی کیا ہو گئے؟ یہ نامانوس ہو گئے۔ یا اب استعصا، نامانوس نہیں ہوئے لیکن استعصا، وہ کیا ہو گئے جی؟ استعصا کیسے کہتے ہیں؟ اسی معصیت سے ہے، ہاں، بے قابو ہو گئے، کہ اب وہ قابو کیا نہیں ہونے دے رہے۔ ٹھیک ہے، کل بقر المستعصی، جیسے وہ گائے کہ جو کیا ہے جی؟ مستعصی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کان اہلین فتوحشا او استعصا، پہلے اہلی تھے، فتوحشا، پھر جنگلی ہو گئے، پھر چھوڑ دیا، آزاد ہو گئے۔ یا آزاد نہیں بھی ہوئے لیکن جنگل میں نہیں گئے، اسی گاؤں میں یا اسی کے گھر میں رہ گئے، لیکن استعصا ہو گئے، اس کی صفت ایسی بن گئی کہ اب وہ کیا کسی کو قابو میں نہیں کرنے دے رہی۔ جیسے گائے لے لیں، کل بقر المستعصی والبعیر الآسی، گائے جو ہے یا بیل کی ہم مثال لے سکتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، وہ مستعصی ہو گیا، یا بعیر کیا ہو گیا؟ آسی ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ گرب کے اندر ہی کیا ہوگا؟ شکار ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قابو نہیں ہونے دے رہے کسی کو۔ وَكَذَلِكَ السَّائِلُ مِنَ الْبَهَائِمِ، اسی طریقے سے وہ جانور کے جو سائل ہوتے ہیں، سائل کہتے ہیں حملہ آور، حملہ کرنے والے۔ بہائم یعنی مویشی ہیں لیکن وہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، کہ وہ انسانوں کو قریب نہیں آنے دیتے، حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے الجاموس السائل، وہ بھینس کے جو سائل ہو، جو حملہ آور ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ صفت بن گئی ہے کہ وہ حملہ کر دیتی ہے، کسی کو کیا قریب نہیں آنے دیتی۔ ونحوی، یا اس طرح کے اور بھی جانور لے لیں، تو یعنی نقطہ وہی بن رہا ہے اس کے اندر کہ جو جانور انسان کو قابو نہ کرنے دے تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ گولی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سیدھا کی دیکھیں، یعنی پھر اس کے اوپر کیا آ جائیں گے؟ شکار کے احکام آ جائیں گے، پھر ذبح کے احکام نہیں ہوں گے، شکار کے کیا احکام ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ یعنی ہم کہیں گے کہ لا تقع التزکیۃ الصیدیہ، یہ جو شکار والا تزکیہ ہوتا ہے یہ واقع نہیں ہو سکتا علی الحیوان الاہلی، اس جانور کے اوپر جو کیا ہے؟ پالتو ہے۔ ٹھیک ہے، پالتو جانور یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو قریب آنے دیتا ہے۔ سواء اکان کذالک بالاصل، چاہے وہ جانور ایسا ہو کہ جو اصل خلقت میں کیا ہے؟ پالتو ہو، جیسے کہ مرغیاں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بعیر کیا ہے؟ اونٹ ہو گئے، گائے ہو گئی۔ امکان وحشین فتؤہلا، یا وہ پہلے وحشی ہوتے ہیں لیکن فتؤہلا انہیں پھر کیا ہے؟ اہلی بنا دیا جاتا ہے، جیسے ہرن ہو گیا، اور پرندے ہو گئے کون سے؟ المتاہلین، کہ جنہیں کیا ہے جی؟ پالتو بنا دیا جاتا ہے، متاہل ہو جاتے ہیں، پالتو ہو جاتے ہیں۔ وَقَذَا ولد الوحش، اسی طریقے سے جو ہے وہ تزکیہ واقعہ نہیں ہو سکتا، قضا یعنی تزکیہ واقعہ نہیں ہو سکتا، شکار والا تزکیہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ولد الوحش، جانور خود جو ہے وہ وحشی ہے لیکن اس کا جو بچہ ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا تزکیہ۔ کب؟ قبل ان یقدر علی العدو، قبل اس کے کہ وہ بچہ قادر ہو کس کے اوپر؟ عدو، عدو کسے کہتے ہیں؟ چھلانگ لگانا، یعنی چھلانگ لگانے کے اوپر قادر نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ یا وہ فرخ طیر، وہ بچہ کس کا ہے؟ اسی تیتر بٹیر کا ہے، پرندے کا ہے، چوزا، فرق کسے؟ چوزا کہتے ہیں، پرندے کا چوزا ہے لیکن قبل نہوز ہی للطیران، اس کے طیران اڑنے سے پہلے، ٹھیک، قبل نہوزی اس کا اٹھ جانا، للطیران اڑنے کے لیے، یعنی اڑنے کے لیے اٹھ جانے سے پہلے چوزا ہو گیا، اور اس کا کیا ہو گیا جی؟ ہرن کا فرض کریں بچہ ہو گیا، یا واشی گائے کا کیا ہو گیا؟ بچہ ہو گیا، جو بھی چھلانگے نہیں لگا سکتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا تزکیہ صیدیہ بھی کیا نہیں ہوگا۔ فلو رما طائرا وفرخہ،
اگر اس نے جو ہے وہ فائر مارا، رمج کی، تیر پھینکا طائر پرندے کو، اور وفرقہ الذی، اور اس کے اس بچے کو، اس چوزے کو، الذی لم ینہض، جو ابھی اٹھ نہیں سکتا اڑنے کے لیے، فقتلہما، اس فائر نے کیا ان دونوں کو کیا قتل کر دیا، تو حل الطائر دون الفرق، تو جو پرندہ ہے طائر ہے وہ حلال ہو جائے گا، لیکن چوزہ کیا حلال نہیں ہوگا۔ وجہ کیا بنے گی؟ ہم کہیں گے کیونکہ چوزہ جو ہے وہ ممتنع نہیں ہے، وہ انسان کو پکڑنے دیتا ہے، اور جو ممتنع تھا، جو قابو میں نہیں ہوتا تھا، وہ کیا تھا جی؟ وہ اس کی ماں تھی، یا اس کا کیا والد تھا، جو بھی تھا، پرندہ جو تھا وہ تھا۔ لا فرق فی تحقق زکوٰۃ بالاصطیاد، یہ جو ہم نے کہا کہ شکار کے ذریعے سے جانور جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین الحیوان الوحشی المحلل لحمہ والمحرم، کہ چاہے وہ حیوان وحشی ایسا ہو کہ جس کا گوشت حلال ہوتا ہے، یا جس کا گوشت کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ یہ کتاب و ذب میں یہ بحث آتی ہے، یا کتاب و طہارت میں کیا شروع میں گزری ہے، کہ جن حرام جانوروں کو نجس نہ ہوں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کھال سے جوتے وغیرہ اور باقی چیزیں کیا بنائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں بندر کی کیا مثال لکھی ہوئی ہے کہ بندر کو جو ہے وہ اگر کوئی ذبح کیا جائے تو وہ کیا پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا، پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں لومڑی بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتا اور سور کے علاوہ سارے آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی مومن نے کہا کہ وہ آپ کے فقہا نے جو ہے نا وہ بندر کو حلال لکھا ہے، کیا حلال کہاں لکھا ہے؟ وہ یہی مسئلہ تھا کہ اگر شرعی طریقے سے بندر کو ذبح کیا جائے پاک ہو جاتا ہے، کہ پاک لکھا ہوا، حلال تھوڑی لکھا ہوا، مٹی بھی پاک ہے، حلال تھوڑی ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جیسے ذبح کرنے سے جو ہے وہ حرام جانور پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ، یعنی اس کے تزکیے سے حلال نہیں ہوتا، تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا پاک ہو جانا۔ ایسے ہی جو حرام جانور ہے اگر اس کا شکار کریں گے، شیر کا شکار کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، اس کے چمڑے سے کیا استفادہ کر سکیں گے۔ فالسباع، پس وہ جو درندے ہوتے ہیں، اذا استیدت، جب ان کا کیا کیا جائے؟ شکار کیا جائے، صارت زکیتاً، تو وہ کیا ہے؟ تزکیہ ان کا ہو جائے گا۔ وجاز الانتفاع بجلدہا، اور ان کے چمڑے کے ساتھ فائدہ اٹھانا جائز ہو جائے گا، فی ما، ان صورتوں میں کہ تعتبر فی زکوٰۃ، کے جس میں کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ معتبر ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو پاک چیز چاہیے تو پاک چمڑا کیا آپ کو مل جائے گا۔ ھذا اذا کان صید بالصلاح، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر شکار کس کے ذریعے سے ہو؟ اسلحے کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پہ جب فقہ میں ہم شروع میں پڑھتے تھے تو یہی جو مسئلہ ذبح کا آتا تھا کہ حرام جانور کو ذبح کریں تو اس کی جو کھال ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو وہ مثال کس کی دیتے تھے؟ شیر کی، ٹھیک ہے، شیر کو ذبح کریں، پھر وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، ہاں شیر کو ذبح کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ اس مسئلے کے علم نہیں ہے کہ بھئی ذبح کرنے سے جیسے کام چلتا ہے ایسے ہی کام کس سے چلتا ہے؟ شکار سے بھی چلتا ہے۔ تو آپ اس میں یہ والی مثال نہ دیں شیر میں کہ شیر کو ذبح کر رہے ہیں، آپ کہیں شیر کو سیدھا کیا کریں؟ گولی ماریں، شکار کریں۔ تو جیسے گولی اور شکار ماریں گے بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہوگا اس کا شکار کرنے والا، شرائط ساری یہی رہیں گی، تو وہ جیسے اس تک پہنچیں گے، ذبح کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مر چکا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، تزکیہ اس کا کیا واقعہ ہو جائے گا۔ ہاں 2-3 جتنے ماریں، ٹھیک ہے، ہاں یعنی جب تک وہ نہ ہو، کیا نام ہے، ممتنع جب تک ہے، جب تک وہ مقابلہ کر رہے ہیں نا، اگر تو مقابلہ اس کی سخت ختم ہو گئی ہے، مقابلہ ختم ہو گیا، پھر تو وہ ذبح کیا کام شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی ہوتا ہے کہ مرتے دم تک شیر جو ہوتا ہے ممتنع ہو رہتا ہے، ہاں وہ مرتے دم تک شیر جو ہے ممتنع رہتے ہیں، نہیں آخر پہ جب اس کی دم ہل رہی ہے، وہ تو پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا، اگر دم کے اندر بھی حرکت ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ ذبح کا ٹائم مل گیا ہے، فقط دم کے اندر حرکت ہو یا آنکھ کے اندر حرکت ہو، تو اگر اس کی دم اور آنکھ کے اندر حرکت موجود ہے تو پھر تو جو اسے کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے۔ اچھا یہ کب ہے کہ جب صید بالسلاح ہو، اسلحے کے ذریعے سے ہو۔ واما اذا کان بالکلب، لیکن اگر کتے کے ذریعے سے جو ہے وہ شکار کیا گیا ہے، ففی تحقق زکوٰۃ بھی فی غیر محلل العقل، تو آیا کتے کے ذریعے سے بھی ہے وہ تزکیہ ہو جائے گا غیر محلل العقل کا؟ تو اس میں صحیح سے ثانی کا کیا اشکال ہے، یعنی فلا یترک مراعات و مختلف احتیاط فی ذالک، کہ احتیاط لازم کے طور پہ کتے کے جو شکار سے جانور کو شکار کیا جائے اس کے چمڑے کو کیا پاک شمار نہ کیا جائے احتیاط لازم کے طور پہ۔ لو ابانت آلت الصید کالسیف والکلب ونحوہما،
عضوا من الحیوان ہے، اگر جو شکار کا آلہ ہے جیسے تلوار ہے یا جو کتے کا کاٹنا ہے یا تلوار کے علاوہ تیر وغیرہ ہے یا گولی ہے، اگر اس نے کیا کیا ابانت جدا کر دیا عضوا من الحیوان، حیوان کا ایک حصہ کیا اس نے جدا کر دیا، ٹھیک ہے، شکار کو انہوں نے مارا تو اس کی جو ٹانگ ہے وہ کٹ گئی، جدا ہو گئی، اب وہ پہنچے تو شکار کی جان تو نکل چکی ہے، اب وہ جو ہے وہ اس کا لیگ پیس بھی اٹھا لیں ساتھ اور جانور کو بھی اٹھا لیں، کیونکہ لیگ پیس بھی کیا جدا ہو گیا تھا، تو اسے عیسیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اس کا عضو جدا ہو جاتا ہے لیگ پیس وغیرہ ہے، یہ کیا حلال نہیں رہتا، وہ چیز حلال رہتی ہے جو اس کے سر والے حصے کے ساتھ کیا ملی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ ہیں اس کے والرجل، اور اس کی کیا ہے ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ یعنی وہی سائیڈ والا جو اس کا شمار پرندے میں وہ شمار کریں گے نا، جانور میں اگلے جو ہے وہ 2 پاؤں۔ اچھا، تو کان العضو المبان میتتن، تو یہ جو جدا ہونے والا عضو ہے اسے کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے، میتہ یہ شمار ہوگا، تذکیر شدہ نہیں ہوگا، یہ مردہ ہوگا، یحرم اکلو، اس کا کھانا کیا حرام رہے گا، ویحل اکل الباقی، اور جو باقی ہوگا اس جانور کا کھانا کیا حلال ہوگا، مع اجتماع شرائط تزکیۃ المتقدمہ، اور گزشتہ شرائط ظاہری بات ہے ضروری پہ جانا کہ جب اس تک پہنچے تو وہ سارا کیا مر چکا ہو۔ اچھا، یہ تب ہے کہ جب ایک عضو اس کا جدا ہو، لیکن ولو قطعت الآلۃ الحیوان نصفین، لیکن اگر آلہ ایسا ہے کہ اس نے حیوان کو 2 حصے کر دیے، فلم یدرک حیا او ادرک کذالک الا ان الوقت لم یتصل به، تو اب صورتحال کیا کہ 2 حصے ہو گئے، جب یہ پہنچے ہیں تو وہ زندہ نہیں تھا، یا زندہ اسے پا لیا لیکن وقت اتنا وسیع نہیں تھا کہ اسے ذبح کیا جائے، تو تحل کلتا القطعتین، تو یہ دونوں ٹکڑے کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے۔ یہاں پہ عضو کی بات نہیں ہے، پورا جانوری کا آدھا حصہ ہو گیا، اور یہ آدھا بالکل دقت عقلی والا نہیں ہے کہ بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے، نہیں عرفی طور یعنی عرف یہ کہ 2 حصے ہو گئے ہیں حیوان کے، نہ کہ اس کا ایک حصہ کیا ٹوٹا ہے، تو اگر شروط مذکورہ موجود ہیں تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے۔ اما اذا ادرک حیا، لیکن اگر اس نے درک کیا کہ وہ کیا ہے جی زندہ تھا، وکان الوقت متسعا لذبحہ، اور وقت بھی وسیع تھا اسے ذبح کرنے کے لیے، تو فالقطعۃ الفاقدۃ للراس والرقبہ، تو وہ ٹکڑا کہ جس کے اندر سر اور گردن نہیں ہے، دھڑ ہو گیا، محرمہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی لیگ پیس جائیں گے ہر صورت میں۔ والقطعہ التی فیہا الراس والرقبہ، اور وہ ٹکڑا کہ جس کے اندر سر اور گردن ہے، وہ طاہرہ، وہ پاک ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا، کب؟ فیما اذا ذبح علی النہج المقرر شرعا، کہ اگر اسے ذبح کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم ہے شرعی طریقوں سے مطابق، اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ لو قسم الحیوان قطعتین بالحبالۃ او الحجارۃ ونحوہما مما لا تحل بہ الصید، اگر وہ حیوان کے 2 ٹکڑے کر دے حبالہ، رسی کے پھندے کے ذریعے سے، یا پتھر کے ذریعے سے، یا ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے شکار کیا ہے؟ حلال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پتھر جو ہے وہ آلات شکار میں سے نہیں ہے، وہ مثالی تھی کہ غلیل کے ذریعے سے وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جس کے سے شکار حلال نہیں ہوتا، تو حرمت القطعۃ الفاقدۃ للراس، تو اب 2 ٹکڑے جب ہو جائیں گے تو وہ حصہ کہ جس کے اندر سر اور گردن نہیں ہے وہ حرام ہو جائے گا، اور وہ ٹکڑا کہ جس کے اندر سر اور گردن ہے وہ پاک اور حلال تبھی ہو سکتا ہے کہ اذا ادرک حیا، کہ جب وہ اس تک پہنچے کہ وہ زندہ ہو اور اسے وہ ذبح بھی کر دے شروط معتبرہ کے مطابق، وَإِلَّا اگر کیا مطلب کہ اسے زندہ حالت میں نہ پائے، اس نے پھندا لگایا تھا، پھندے میں پھنسنے کی وجہ سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھندا جو ہے وہ آلات صید میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ حرمت ہے ایزن، تو وہ جو سر اور گردن والا حصہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام شمار ہوگا، کیونکہ یہاں پہ شرط کی پوری نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ آلات صید نہیں ہے، اور یہ کیا ہے زندہ حالت میں کیا ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔